مذاق کی سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیو بنائی جا چکی ہیں اور بنا بھی رہے ہیں، اور اس میں وہ کسی کو ڈراتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور کسی کو پریشان کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں وہ، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جاہل ہیں۔ مال کی لالچ میں آ کر، وراثت کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو ہی قتل کر دیا، تو ایک تیر سے وہ دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ وہ شخص اتنا احمق اور بے وقوف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے قتل کیا ہے، لیکن قتل ہونے کے بعد وہی لوگ جیل میں بھی ہوتے ہیں، پھانسی کے پھندے پر بھی جھول رہے ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہی انسان سے برائیاں کرواتی ہیں، غلطیاں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کرواتی ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے جذبات ہیں، غصہ ہے، جلد بازی ہے، اور دوسری چیز حرص ہے، لالچ ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے عمیل نام کا ایک مالدار آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کا ایک چچا زاد اس کے بھائی کا بیٹا تھا، یعنی بھتیجا اس کا تھا۔ بھتیجے نے مال کی لالچ میں آ کر، وراثت کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو ہی قتل کر دیا کہ اس کی اولاد تو ہے نہیں، اس کا جتنا بھی مال، زمین، سونا، چاندی، وہ سب کا سب میرے پاس آ جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ کام کیا، اور دوسرا یہ کہ رات کو قتل کر کے اس نے دوسرے علاقے میں پھینک دیا کسی کے دروازے پر۔ اس نے الزام لگا دیا کہ میرے چچا کو دوسرے علاقے والوں نے قتل کر دیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا کہ آپ مجھے اس کی دیت دلوائیں، کیونکہ ان لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں 100 اونٹ یا جو اس وقت دیت تھی وہ مجھے دیت دلوائی جائے۔ تو ایک تیر سے وہ دو شکار کرنا چاہتا تھا، ادھر وراثت بھی چچا کی ہتھیا لینا چاہتا تھا، اور دوسرا اس قوم سے جن کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے، تو ان سے وہ دیت بھی لینا چاہتا تھا اس خون کے بدلے میں، الزام بھی ان پر لگا دیا۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ وہ شخص اتنا احمق اور بے وقوف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے۔ اس کی عقل میں اتنی بات بھی نہیں آئی کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، تو اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا بھی اور فیصلہ ان کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ظاہر فرما دے گا نا، تو وہ سب کچھ بتا دیں گے اور میرا قصوروار ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن جب خون سوار ہونا آنکھوں میں، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، سینکڑوں لوگ نہیں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو قتل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں پکڑے جائیں گے، ہم تو ثابت، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے قتل کیا ہے، لیکن قتل ہونے کے بعد وہی لوگ جیل میں بھی ہوتے ہیں، پھانسی کے پھندے پر بھی جھول رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو جذبات میں آ کر قدم نہیں اٹھانا چاہیے، لالچ میں آ کر قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ دو چیزیں ہی انسان سے برائیاں کرواتی ہیں، غلطیاں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کرواتی ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے جذبات ہیں، غصہ ہے، جلد بازی ہے، اور دوسری چیز حرص ہے، لالچ ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے نادان ہیں، باپ کا انشورنس ہوتا ہے زندگی کا، اور وہ باپ کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ان کی انشورنس کے جتنے بھی لاکھوں کروڑوں روپے ہے وہ ان کے پاس آ جائے۔ اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اس دنیا میں نہ بھی پکڑے گئے، اولاً تو اسی دنیا میں ہی پکڑے جاتے ہیں، نہ بھی پکڑے گئے تو آخرت میں تو آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ میں اس کو صرف ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ بھئی ایک دن کے لیے آپ جو کچھ کھانا چاہیں، جو کرنا چاہیں، میں آپ کو اس کے پیسے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو پورا سال جیل کی سزا بھگتنی ہوگی، آپ کو ایک بند کوٹھری میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا کہ ٹھیک ہے جی، ایک دن مجھے خوب کھانے پینے کے لیے دیں اور 1 سال کے لیے مجھے جیل میں بند کر دیں یا کوٹھری میں بند کر دیں؟ کوئی بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو بھائی جو قیامت کے بعد یا مرنے کے بعد جو ایک عرصہ ہے، اس کے مقابلے میں ہماری یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے، آدھے دن کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ساری زندگی اگر ہم کھا پی لیں
اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد قیامت تک اور قیامت کے دن جہنم میں جلنا پڑے، تو بتائیے یہ کون سی سمجھداری ہے، حکمت ہے، عقل مندی ہے، دانش مندی ہے؟ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا کی فکر نہ کریں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم گائے ذبح کرو۔ وہ بندہ قتل کر دیا گیا ہے، وہ فیصلہ لینے کے لیے اور قصوروار کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ تو یہ ایک مشکل آن پڑی تھی نا ان پر، تو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے کوئی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے ہی وہ مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، گائے کی قربانی دو۔ یہ گائے کی قربانی بھی کوئی معمولی نہیں تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمیں مسخرہ سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں، احمق بے وقوف سمجھتے ہیں؟ ہم قتل کا فیصلہ لے کر آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں گائے کا ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ قال، فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں مذاق کروں تم سے، بے وقوفانہ باتیں کروں، احمقانہ بات کروں۔ میں کیوں تم سے مذاق کروں گا؟ میں کوئی جاہل ہوں؟ یعنی جو لوگ جاہل ہیں نا وہی دوسروں سے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم تو بھائی آپ سے مذاق کر رہے تھے، کہتے ہیں نا، پہلے اس کو ڈرایا، دھمکایا یا کچھ بھی کیا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر مذاق کی سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیو بنائی جا چکی ہیں، اور بنا بھی رہے ہیں، اور اس میں وہ کسی کو ڈراتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور کسی کو پریشان کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں وہ، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جاہل ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی یہ جاہل ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، جب موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت کی نہیں اللہ کا حکم ہے تو میں گائے ذبح کرنی ہوگی، ان کو پتہ چل گیا یہ مذاق نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، یبین لنا، وہ ہمیں بیان کر دے، ما ہیا، وہ گائے کیا ہے، وہ گائے کیسی ہے، کس طرح کی گائے ہمیں اللہ کی راہ میں ذبح کرنی ہے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فارض، زیادہ عمر والی بھی نہیں ہے، ولا بکر، نہ زیادہ کم عمر ہے، عوان بین ذالک، اس کے بیچ ہے۔ تو گائے ایسی ہونی چاہیے، سب سے پسندیدہ گائے، نہ کم عمر نہ زیادہ بوڑھی، زیادہ عمر والی، بیچ والی۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے درمیانی چیز پسند ہے، خیر الامور اوسطھا، تمام کاموں میں جو بہترین چیز ہے، کاموں میں بہترین کام ہے وہ درمیانہ روی ہے، نہ ہی بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے اور نہ ہی ادنا قسم کے گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے، جو فرصت دی ہے اس حساب سے، بھلے اللہ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی فرصت بھی دی ہے، پھر بھی میانہ روی اختیار کریں۔ ایسے کھانے میں بھی ہر قسم ہے، زیادہ پیسہ ہے تو اس سے اللہ کا قرب حاصل کریں نا، دوسروں کو دیں، دوسروں پر خرچ کریں، اس سے آپ بہت اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، چپ کر کے وہ کرو۔ لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیا، اس کا رنگ پوچھنا شروع کر دیا، اس کی صفت پوچھنا شروع کر دی، تو جتنے سوال کرتے گئے اتنی پابندیاں بڑھتی گئیں کہ گائے ایسی ہونی چاہیے، گائے ایسی ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا کہ بھئی گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا، لیکن انہوں نے سوال پر سوال۔ تو اگر آپ کو کہا جائے نا کہ بھئی پانی لے کر آؤ، تو آپ سوال کرنے کے بجائے جا کر پانی لانا ہے، جیسے والد کہتا ہے نا کہ جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ، جاؤ بیٹا فلاں چیز لے کر آؤ، تو اس سے سوال پر سوال کرنے کے بجائے یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے پھر سوال کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونھا، وہ ہمیں بیان کرے کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ قال،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے پیلی ہے، فاقع لونہا، اس کا رنگ خالص پیلا سنہرا ہے، تسر الناظرین، اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کرنے والی ہے، یعنی دیکھنے والے دیکھ کر اسے خوش ہوتے ہیں کہ کیا گائے ہے، بہترین قسم کی گائے، اللہ کی راہ میں دینی ہے تو پھر اس انداز میں دو۔ اللہ سے مرضی پوچھنی ہے کہ یا اللہ ہم کس طرح کی، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی خرچ کرو، لیکن کوئی بندہ اگر اللہ کی مرضی کی گائے یا اللہ کی مرضی کی چیز راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں، ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر کے لیے اگر وہ سامان فروٹ لے رہا ہے تو اعلیٰ قسم کے فروٹ، اور اگر مدرسے کے بچوں کے لیے یا غریب کے بچوں کے لیے لے رہا ہے تو پھر 50-60 روپے درجن کیلے یا 50-60 روپے کلو والے فروٹ لے کر دے دیے، تقسیم کر دیے۔ ایسا نہ کرے، اللہ کے لیے وہ دے رہا ہے، بھائی گھر میں جو دے رہے ہو وہ اپنے لیے دے رہے ہو نا، اپنے بچوں کے لیے، لیکن جو آپ راہ خدا میں دے رہے ہو تو وہ تو آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو نا، تو اللہ کے لیے آپ کو اچھی سے اچھی چیز دینی ہے۔ قالوا ادع لنا، ابھی بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کیا ہے وہ گائے، ہے کدھر، ان البقرہ تشابہ علینا، ایسی جو گائے ہیں وہ تو بہت مل جاتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، اب ہمیں کیا پتہ ان میں سے کون سی گائے کو ذبح کرنا ہے۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ شاید کوئی خاص ایسی گائے ہوگی جس سے وہ مردہ زندہ ہوگا اور ان کا یہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن اللہ تبارک ان کی ذہن اس طرف نہیں گیا کہ بھئی زندہ اس میت کو تو اللہ نے کرنا ہے نا، اس گائے نے تھوڑی زندہ کرنا ہے، تو وہ تو کوئی بھی گائے ہوتی تو اللہ اس سے زندہ فرما دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، زیادہ سوال کرنے سے نا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ گائے ذبح ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ضرور اس گائے تک پہنچ جائیں گے اور ضرور ڈھونڈ نکالیں گے جس گائے کو ذبح کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا چلو سنو پھر مزید، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول، وہ ذلیل گائے نہیں ہے، یعنی حقیر گائے نہیں ہے۔ جو چیزیں کام کاج کی ہوتی ہیں انسان کی نظر میں ان کی وقت کم ہوتی ہے، اور جو چیزیں شوقیہ انسان پالتا ہے نا تو اس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ جو گائے انسان جو ہے، اب دیکھ لیں زمین کو ہل کے لیے اور جوتنے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے جو گائے خریدتا ہے تو اس کی اہمیت ویلیو اور ہوتی ہے، لیکن جو گائے انسان شوقیہ طور پر رکھتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھلاتا ہے۔ جو مرغے آپ اپنے کھانے کے لیے گھر میں لاتے ہیں یا دیہاتی لوگ لاتے ہیں تو اس کی اہمیت ویلیو اور ہے، اور جو شوقیہ طور پر پالتے ہیں تو اس کو بادام بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے گھوڑوں کا معاملہ ہے، جو گھوڑے وہ سواری کے لیے رکھتے ہیں اس کی ویلیو اور ہے، اور جو شوقیہ پالتے ہیں تو ان کو تو وہ مربے بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ شوقیہ جو رکھتے ہیں نا ان کی اہمیت اور ہے۔ تو یہ جو گائے تھی یہ شوقیہ پالی گئی تھی، اور یہ گائے وہ نہیں تھی کہ جس کو جو پالتو ہو، کام کاج کے لیے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا لا ذلول، حقیر نہیں ہے، تثیر الارض، زمین جوتے، زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دینے والی گائے ہے، مسلمۃ، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب بھی نہیں، لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ ٹھیک پوری بات لے کر آئے ہو، آپ نے پوری پہچان بتا دی ہے۔ فذبحوها، وہ کہاں سے لے کر آئے جی؟ اب دوسری طرف کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جب وہ ڈھونڈنے نکلے تو پتہ چلا ایسی گائے تو دنیا میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ بھی ایک جوان کے پاس ہے، اور وہ جو جوان ہے اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، اور اس کا باپ نے وہ گائے کا بچڑا ایک خریدا تھا چھوٹا سا، تو بچیا کو خریدا تھا، اور بچیا کو اس نے جب وہ فوت ہونے لگا نا تو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، جنگل میں چھوڑ دیا، اور کہا مولا یہ گائے کا بچیا تیرے حوالے ہے، میرا جب بیٹا جوان ہو جائے، ابھی چھوٹا بچہ ہے،
تو وہ تجھ سے مانگے گا مولا تو اس تک پہنچا دینا۔ اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو جو بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے نا اپنے تمام معاملات کو، اپنی اولاد کو، ہر چیز کو، اور حرام کام کی طرف نہیں جاتا، حرام مال کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے رنگ لاتا ہے آپ دیکھ لیں۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، وہ گائے چھوٹی سی تھی، جنگل میں پل رہی تھی، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ ادھر سے لڑکا جوان ہو گیا، ماں نے اس کو بتایا تیرا باپ جنگل میں ایک گائے چھوڑ کر آیا تھا، جاؤ وہاں سے ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گیا اور وہاں جا کر آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو بھیج دیا ہے، وہ پکڑ کر گائے گھر میں لے آیا۔ اس کی نشانی علامات وغیرہ بتائی تھی، وہ سنہرے رنگ کی وہ خوبصورت گائے تھی، اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھر لے آیا اور ماں سے پوچھا میں اس کو بیچ آؤں۔ 3 دینار اس کی اس وقت قیمت تھی، 3 دینار۔ کاروباری ذہن رکھنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ ذہن رکھتے ہیں، جتنی سوچ رکھتے ہیں، اور جو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو باقی جو گائے بیچ رہے تھے وہ تو 3 دینار کی بیچ رہے تھے نا، اور آج کل کے حساب سے اس کا پیسے زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ 3 دینار کے زیادہ سے زیادہ 10-20 ہزار روپے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ 50 ہزار زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ وہ اتنی خوبصورت گائے اگر اس دور میں ہوتی تو اس کے پیسے بہت ہی زیادہ ہوتے۔ تو پھر ہوا کیا کہ وہ بچہ، وہ نوجوان گائے کو لے کر جب بازار میں جانے لگا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جب تم خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے جانا تو سودا مکمل کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ بازار میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں کتنے میں بیچوں گا؟ کہا 3 دینار میں۔ کہا میں 6 دینار دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ والدہ سے نہیں پوچھ کر آنا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، والدہ سے تو میں پوچھ کر جاؤں، میں والدہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ پیسوں کی خاطر یعنی ڈبل قیمت دے رہا ہے، 50 ہزار کی بجائے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، آپ میں سے کوئی ہو، ہم میں سے کوئی بندہ ہو اور وہ 50 ہزار کی چیز ہمیں اس کے 1 لاکھ روپے دے اور کہے کہ والدہ سے نہیں پوچھ کر آنا۔ بتائیے ہم والدہ کے حکم کو اہمیت دیں گے یا 50 ہزار روپے کو اہمیت دیں گے؟ ہمارے جو ماحول میں ہے ظاہر ہے، لیکن اس کی تربیت کی ہوگی نا باپ نے، بیٹا والدہ کی فرما برداری کرنی ہے، والدہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یا والدہ نے ہوئی اس کی تربیت کی ہوگی کہ والدہ کی فرما برداری کا کیا فائدہ ہے، اجر ہے۔ بہرحال اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، والدہ سے میں پوچھوں گا۔ وہ گیا والدہ سے جا کر پوچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے 6 دینار میں دے دینا، لیکن جب سودا ہو جائے نا تو پھر دوبارہ اس سے شرط رکھنا کہ سودا تو ہو گیا لیکن ایک دفعہ میں نے والدہ سے پوچھنا ضرور ہے۔ وہ دوبارہ گیا اور وہ پھر آیا فرشتہ، اس نے کہا 6 کی بجائے 12 لے لو لیکن والدہ سے نہیں پوچھنا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب دوبارہ آیا والدہ کو بتایا، والدہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ 12 دینار میں خرید رہا ہے اور شرط رکھ رہا ہے کہ والدہ سے نہیں پوچھنا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے۔ جاؤ اب کی بار اگر وہ آئے تو اس کو کہنا کہ بھئی آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم اس گائے کا کیا کریں، کیسے بیچیں۔ تو جب وہ بچہ جوان گیا بازار کے اندر، وہی فرشتہ آیا اور اس نے جب بولی لگائی اور سودا طے کیا تو جوان نے کہا کہ بھئی آپ، میری والدہ کا یہ پیغام ہے، آپ بتائیے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ اس کو گھر لے جائیں، ایک قوم آئے گی بنی اسرائیل کی قوم، تو وہ فیصلہ کرانے کے لیے یہی گائے خریدنے کے لیے تمہارے پاس آئے گی۔ تو جب وہ آئے تمہارے پاس، والدہ کی خدمت کا اور صلہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما رہا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے کہنا ہے کہ جب تم اس کو ذبح کرو گے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آتا ہے نا وہ سارا سونا میں نے لینا ہے۔ اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا، سونا بھر کر اگر مجھے اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو تو یہ میں گائے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کو چاہیے تھی اور ان کے پاس پیسہ بھی تھا، وہ مجبور بھی تھے کیونکہ قتل کا ان پر فیصلہ ہونا تھا، الزام لگ چکا تھا ان کے خلاف، تو انہوں نے تو خریدنی تھی گائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم خرید لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنا دیا۔ اب لے گئے وہاں پر جا کر اس کو ذبح کر دیا اور اس کا ایک ٹکڑا اس میت کو لگایا، عامیل جس کا نام تھا، جو مالدار تھا، جو چچا تھا،
تو بھتیجے نے جس کو قتل کیا تھا تو اس چچا کے ایک جسم کو لگا دیا گائے کا ایک ٹکڑا، جیسے ہی وہ ٹچ کیا نا وہ فوراً زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا مجھے اس بھتیجے نے قتل کر دیا ہے، اور ظاہر ہو گیا اس کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا گیا قصاص کے اندر، اور ان کی جان چھوٹ گئی جن پر الزام لگایا تھا۔ پھر ان لوگوں نے پورا سونا اس کے اندر ڈالا کھال کے اندر، اور جتنا سونا آ سکتا تھا وہ بھر کر اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ والدہ کی خدمت، اور دیکھیں وہ جو اس نوجوان کا جو والد تھا جس نے اللہ کے حوالے کر دی تھی یہ گائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی نعمتوں سے نوازا۔ اور دنیا میں اگر کاروباری ذہن ہوتا نا تو یہ صلہ نہیں ملتا، چلو بھئی 12 دینار مل رہے ہیں، 50,000 کی بجائے لاکھ مل رہا ہے، چلو لے لیتے ہیں۔ تو یہ ذہن کاروباری ذہن نہیں رکھیں، کاروبار کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا منشا کے مطابق اپنے والدین کی رضا کا خیال رکھتے ہوئے اگر کاروبار کرو گے نا تو اللہ اسی کاروبار کے ذریعے بے بہا آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔